کہ شیعہ کیا ہے، کب نکلا یہ فتنہ، ان کے اعتقادات کیا ہیں، انہوں نے کیا کیا ذکر پہنچائے، کیا کیا تکلیفیں پہنچائے، اہل سنت سے اور شیعہ سے کیا اختلافات ہیں اصل میں، اور ان کے آنے سے اسلام کو کس طرح نقصان پہنچا، اس پورے پس منظر کو سمجھنا ہے تو میں نے جو پہلے دے دیا اس کو اچھی طرح سمجھ لو۔ یہودیت کا ایک نیا لبادہ ہی شیعت ہے، نمبر 1 اچھی طرح سمجھ لو۔ شیعہ کون ہے؟ یہ وہی یہودی ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کی زندگی میں، خاص کر مدنی زندگی کے 10 سال سے، حضرت ابوبکر کے 2.5 سال سے، حضرت عمر کے 10 سال سے، گویا کہ پورے 3 سال سے جن کے دل میں پھپولے اٹھ رہے تھے کہ کیسے اسلام کو دبائیں، وہ حضرت عثمان کے خلافت میں انہیں موقع ملا تو ایک یہودی ان نسل جس کا نام عبداللہ بن سبا تھا، یہ علل اعلان مسلمان ہوتا ہے یمن میں اور آتا ہے مدینے کو، اور سب سے پہلا فتنہ جو لے آتا ہے وہ یہ کہ جتنے خلفاء ہیں، خواہ وہ ابو بکر تھے، خواہ وہ عمر تھے، خواہ عثمان اس وقت موجود ہیں، سب کے سب ظلماً انتقاماً اللہ کے رسول کی خاندان سے نبوت چھین لیے، اصل نبوت کے بعد خلافت چھین لیے، اصل خلافت نبوت کے بعد کسی کو آنا تھا تو وہ حضرت علی کو آنا تھا، یہ نعرہ لگایا، حضرت علی کو چڑھایا اور تمام صحابہ کو گرایا، خلافت کا نعرہ لگایا، کہا کہ ہر نبی کا ایک جانشین ہوتا ہے جس کو نبی جانشین بناتے ہیں، اور نبی نے جن کو بنایا وہ حضرت علی ہیں، ابو بکر ان پر ظلماً غاضب ہو کے خلیفہ بنے، عمر نے بھی وہی کام کیا، عثمان تو اب کر رہے ہیں جن کو نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمارا تن من دھن لگا کہ عثمان کو یا تو اتارنا، اگر نہیں اتریں گے تو قتل کریں گے۔ یہ سوچ سب سے پہلے ان لوگوں میں پھیلایا جو کہ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، خاص کر ایران میں اس کا بہت معاملہ چلا۔ کیوں؟ ایران میں بھی سلطنت، باپ کی سلطنت بیٹے کو ملتی تھی، بیٹے کو سلطنت اس کے بیٹے کو ملتی تھی، اس کے بیٹے والا اس کا بیٹا آتا تھا، یہ نسلی سلطنت تھی، وہ بھی دیکھ چکے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ بالکل صحیح کہتا ہے، غلط کوئی بات نہیں، پورے دنیا کے اندر باپ مرا تو بیٹا آتا ہے، خاندان کا آتا ہے، اللہ کے رسول کو بیٹا نہیں تو کون آنا چاہیے؟ داماد آنا چاہیے، یہ داماد ہی ہیں۔ اب مسئلہ یہ تھا جو ایک بیٹی کے داماد ہیں، جو وقت خلیفے میں تھے وہ 2 بیٹی کے داماد تھے، علی کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو دیا تھا، عثمان کا حال تو یہ تھا کہ اللہ کے رسول نے حضرت رقیہ کو بھی دیا تھا، ام کلثوم کی بینی کی نکاح میں دیا تھا، یہ بھی داماد تھے۔ تو بدبخت نے ایک جھوٹی من گھڑت حدیث نکالی، کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صاف کہہ دیا ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے جس سے وصیتیں کی جاتی ہے، اور حضرت علی کو خود اللہ کے رسول نے وصیت کر کے گئے تھے، اور بعض وہ احادیث کو بھی جامع پہنایا جس میں اللہ کے رسول نے تاکیداً حضرت علی کے لحاظ سے چند اضافی جملات کہے، ایسے بہت سے جملے ہر صحابی کے لیے اللہ کے رسول نے کہے، اس معاملے میں ان کی فضیلت بڑھ کر ہے۔ بس اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تمام صحابہ میں سے افضل ہو گئے، تمام صحابہ میں افضل ابو بکر ہی ہیں۔ جیسا کہ حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے، غدیر خم ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر خطبہ دیا، اور خطبے میں خاص کر اپنے خاندان کی اہمیت بتاتے ہوئے کہا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جو میرا مولا ہے، میرا دوست ہے، وہ علی کا بھی دوست ہے۔ یہ شیعہ نے یہ وہ حدیث پکڑی اور اسی پہ پوری عمارت کھڑی کر ڈالی۔ بالکل صحیح ہے، ہمیں مانتے ہیں یہ ایک اعزاز تھا جو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے دیا تھا کہ میرے خاندان اور میرے علی کا بھی لحاظ کرو، کیونکہ یہ میرے بچپن کے ساتھی اور رشتہ دار ہیں، اور خصوصیت سے ہاتھ پکڑ کے کہا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جو میرا دوست بنے گا وہ حضرت علی کا بھی دوست ہوگا۔ تو ان بدبختوں نے مولا کے لفظ سے نکالا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کو خلافت لکھ کے دے دی تھی، ابو بکر نے دراصل اس بات کو چھپا لیا تھا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ واقعہ میں بیان کر چکا ہوں، تبوک میں جب مدینے میں نائب رکھا تو حضرت علی کہا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عورتوں اور بچوں کے درمیان چھوڑ گئے اور یہ جہاد کے آدمی نہیں ہیں، بزدلی کا تانا دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تمہاری منزلت وہی ہے جو حضرت موسیٰ کے دوران حضرت ہارون کی تھی، لیکن تم نبی نہیں ہو۔ اس حدیث، یہ بھی بالکل صحیح حدیث ہے، لیکن اس حدیث کو یہ نیا معنی پہچاننے والا یہ بدبخت تھا جو یہودی چاہتا تھا کہ تینوں خلفاء کی پہلے کیا ہے، وہ تحریم، وہ تعظیم جو مسلمانوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے اتارو اور ان کے اندر فتنے برپا کرو، اور حضرت علی کو وہی منصب دلاؤ جو دراصل یہ اپنے یہودی سلطنت، اپنے یہودی عقیدے میں حضرت موسیٰ کے بعد یوشع بن نون کی حیثیت سے وہ لوگ ابن اللہ گھڑے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا جب تک یہودی تھا اس وقت تک مانتا تھا کہ حضرت موسیٰ کے بعد ان کے خلیفے جو تھے یوشع بن نون وہ الہ بن گئے۔ یہودیوں نے الوہیت کا دعویٰ حضرت عزیر کے لیے بھی کیا، اب دراصل چاہتا یہ تھا کہ حضرت علی کو الہ بنا کے چھوڑے۔ اب یہ فتنہ آگے بنتا گیا، آگے بڑھتا گیا، کچھ لوگ بنتے گئے، کچھ لوگ کیا ہیں اس کی ہاں میں ہاں ملاتے گئے، خفیہ خفیہ کام شروع ہو گیا۔ بہت سے نے اس کے اوپر کیا ہے بیعت کر لی، بہت سے نے کہا کہ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، حضرت عثمان غاضب ہیں، وہ دو تو غضب کیے لیکن اب نہیں ہے، فوت ہو چکے، لیکن اب جو زندہ ہیں ان کو پکڑو مارو۔ تو اس کی جمعیت بڑھتی گئی یہاں تک کہ چند افراد جس وقت تمام صحابہ حج کو گئے ہوئے تھے آ کے حضرت عثمان کے پورے محل کو سراؤنڈنگ کر لیا اور آخرکار انہیں اسی محل کے اندر شہید کر دیا۔ یہ وہی تھے جو سبائی فرقے کا پہلا گروہ تھا، اور یہ بدبخت شہید کر کے گئے نہیں بلکہ شہید کر کے ڈھونڈ ڈھانڈ کے حضرت علی کو کہیں سے پکڑ کے لا کے زبردستی خلیفے کا نام دے کر تمام لوگوں کو ڈرایا دھمکایا، اور خود حضرت علی جب آئے تو جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب نے کیا ہے کھلے دل سے، کیونکہ اس وقت ان کی عظمت والا کوئی نہیں تھا، حضرت عثمان کے بعد خلیفہ چن لیا۔ یہ متفق علیہ خلیفہ تو بنے لیکن یہ بدبخت ہمیشہ ان کے دور میں چھائے رہے، اس کے واسطے حضرت علی کو حضرت عثمان کے قصاص بدلہ لینے تک کا کیا ہے موقع نہ ملا، یہاں تک کہ 40 ہجری میں حضرت علی کو بھی انہی لوگوں نے شہید کیا جو ان کی پارٹی میں الگ ہوئے تھے، خارجیین۔ اب یہ علاقہ، یہ مسئلہ حکومت کے لحاظ سے بڑھ گیا۔ پہلے کیا تھا؟ سطحی تھا، پھر کیا ہوا؟ مضبوط بنا، پھر کیا ہوا؟ عمارت میں آیا، پھر کیا ہوا؟ خلیفے کو قتل ہو گئے، پھر کیا ہوا؟ پوری حکومت پر ہی بیٹھ گئے۔ اب حکومت کیا ہے؟ ان کے ہاتھوں میں تھی، یہاں تک کہ حضرت علی شہید ہوئے 40 میں، تو ادھر حضرت حسن کو سپورٹ کر کے ان کو کیا ہے سب سے زیادہ مجبور کر دینے والے بدبخت جو تھے وہ یہی لوگ تھے جو سبائی فرقہ تھا، جو ڈائریکٹ حضرت علی کے زمانے میں آ کے کہتے تھے تم ہی اللہ ہو۔ ایسے لوگوں کو انہوں نے سزا دی، بعضوں کو قتل کا حکم دیا، بعضوں کو جلانے کا حکم دیا، جس میں خود عبداللہ بن سبا بھی تھا بعض روایات کے مطابق، اور اس وقت بھی یہ کہتے کہتے مرا کہ سوائے اللہ کے کوئی آگ کی سزا نہیں دے سکتا، اور آپ نے ہمیں جلانے کا حکم دیا تو اب تو ہمیں پکا یقین ہو گیا کہ آپ ہی اللہ ہے، یہ کہہ کے مرا۔ تو یہ مر تو گیا لیکن اس کے عقیدے پر ماننے والے لوگ نہیں مرے، آگے چلتی رہی۔ تو حضرت علی کے بعد حضرت حسن کو آٹومیٹک خلافت آئی، تو حضرت حسن نے کہا کہ مجھے اس معاملے میں پڑھنا ہی نہیں، مجھے اپنی خلافت کے لیے کسی مسلمان کا خون بہانا پسند ہی نہیں ہے۔ تو حضرت معاویہ سے لکھا اگر آپ بننا چاہتے ہیں تو آپ بن جائیے، میں اپنی خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں۔ حضرت معاویہ اور حضرت حسن میں صلح ہو گئی، حضرت معاویہ خلیفۃ المسلمین بن گئے، اور حضرت حسن اس بات سے اپنے آپ کو کیا ہے بالکل ہی ہٹا لیا۔ تو سب سے پہلے ان پر لان تان کرنے والا فرقہ بھی یہی سبائی فرقہ تھا، جس نے کہا کہ تم نے مسلمانوں کو ذلیل کر دیا۔ جب وہ گزرتے تھے گھوڑے پر سے
تو تان کرتے تھے کہ تم وہ ہو جو کہ بزدل بھی ہو اور اپنے باپ کی خلافت بھی چھوڑ کے دے دی اور ساتھ میں پورے مسلمانوں کا غرور بھی خاک میں ملا دیا. اے مذل المومنین، اے مومنون کو ذلیل کرنے والے، اس طرح کا خطاب کرتے تھے، جس کی وجہ سے حضرت حسن کوفہ ہی چھوڑ کے چلے جانا چاہتے تھے. لیکن نام ان کا یہی تھا کہ ہم حضرت علی سے محبت کرنے والے ہیں، اور شیعہ کا مطلب ہے محبت کرنے والا، پیروی کرنے والا، اتباع کرنے والا. تو یہ شیعہ نے علی کہلائے. سبائی فرقہ ایک طرف گم ہو گیا. اب یہ سبائی فرقے کا نیا نام جو تھا وہ شیعہ تھا، اور شیعہ کا مطلب تھا محبت کرنا. لیکن محبت کیسے؟ تمام صحابہ کی نفرت کرو، صرف حضرت علی کو کیا ہے امام مانو. سب سے پہلا عقیدہ اہل سنت اور شیعوں میں اختلاف کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا ابو بکر غاضب، غضب کرنے والے، ظالم، نعوذ باللہ ثم نعوذ، عمر ظالم، عثمان ظالم. سوائے اللہ کے رسول کے بعد کوئی صحیح خلیفہ بننا تھا تو وہ حضرت علی، اور ہمارا عقیدہ اب بھی یہی ہے کہ یہ تینوں ظالم تھے اور حضرت علی جو بنے وہی ایک صحیح خلیفہ تھے. اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد ابو بکر سب سے پہلے فضیلت والے خلیفہ، دوسرے خلیفہ عمر، تیسرے عثمان جو مظلوم شہید ہوئے، اور چوتھے حضرت علی. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. شیعت کا عقیدہ یہ ہے کہ بلا فضل اللہ کے رسول کے بعد حضرت علی خلیفہ ہے. یہی پہلا عقیدہ ہم میں اور ان میں ٹکرانے والا ہے، جو بنا یہودیت سے، جس کا بانی عبداللہ بن سبا. یہ بدبخت جو بنا، جس یہودی لابی کا یہ ایجنٹ تھا، اور جس حیثیت سے اللہ کے بعد حضرت علی کو الہ کہنے والا بدبخت تھا، اس کے بارے میں کھل کے شیعوں نے خود لکھا اپنی کتابوں میں آگے چل کر کہ تمہارا بانی کون ہے. بھائی پوچھا جاتا نا، کوئی بھی فرقہ ہو تو ہم پوچھتے کہ تیرا بڑا کون ہے، تو کس کو مانتا ہے، کہاں سے آئے شیعہ؟ تو یہ چیز جب ان سے پوچھی گئی تم کون ہو، تم کیوں اہل سنت میں کیا ہے ایک الگ فرقہ اٹھے، تم نے کیوں بلا فصل حضرت علی کو خلیفہ مانا، تمہارے عقائد کیا ہے، تمہارا بانی کون ہے؟ تو انہوں نے برملا اپنے بارے میں لکھا کہ ہمارا بانی اور ہمارا سب سے بڑا عالم، سب سے بڑا شیخ کون ہے؟ عبداللہ بن سبا ہے. یہ ان کی کتابوں میں انہوں نے باقاعدہ لکھا ہوا، جس عبداللہ بن سبا کے بارے میں پوری تاریخ گواہ ہے کہ جس نے برملا کیا ہے، فتنے اٹھائے، حضرت عثمان کو شہید کیا، حضرت علی کو سامنے آ کے اللہ کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ پورے بدعات نکالے، اور حضرت علی نے اسے جلا کر ختم کیا. اس کے بارے میں شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہی ہے جو ہمارا بانی ہے. تو یہی ہے ہمارا بانی ہے جو کہ 40 سال کے بعد 40 ہجری میں یہ پورے آب و تاب کے ساتھ یہ فتنہ آگے بڑھا. اب سنو، اس کو سب سے بڑی اہمیت، اور ان لوگوں کو ہمارے اندر ذہنوں کے اندر ان کے اپنی بنیادوں اور عقائد کو بھرنے کا موقع کب ملا؟ آگے جا کے 20 سال بعد. یہ سب سے اہم تاریخ ہے جو تاریخ کے حصے میں ہم کو سمجھنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال بعد نبوت کی جو خلافت چل رہی تھی، علی منہاج النبوہ، وہ ختم ہو گئی. حضرت حسن نے جو کہ ملنا تھی، صاف ہاتھ اٹھا لیا، مجھے یہ خلافت نہیں چاہیے. حضرت معاویہ کو خوش ہو کے دے دیا، اور حضرت معاویہ نے 20 سال حکومت کی، 40 سے لے کر 60 تک. پوری امت متحد تھی. اندرونی طور پر سازشیں کرنے والا کوئی گروہ تھا تو یہی شیعہ گروہ تھا جو یہودی تھا. اب نیا نام اس کا شیعہ تھا. انہوں نے دیکھا حضرت حسن کو کہ پھر اکسانے پر، معاہدہ توڑنے پر بہت زیادہ اکسایا. کہا کہ تم نے غلطی کر دی، معاویہ کے اوپر حملہ کرو، جنگ کرو. حضرت حسن نے کہا کہ میں ایک بار کہہ چکا ہوں، میں دے چکا ہوں، میری کوئی خلافت نہیں ہے اب. اور اس حدیث کے مصداق بن گئے جو چھوٹے پن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا کرتے تھے، یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے. جو دو مسلمانوں کے بڑے گروہ جب آپس میں لڑ پڑیں گے تو یہ میرا بیٹا صلح کرے گا. کب کہا تھا اللہ کے رسول نے؟ آج سے 40 سال پہلے کہا تھا، جب یہ چھوٹے بچے تھے، بھاگ دوڑ کرتے
آتے تھے اللہ کے رسول حضرت فاطمہ کے گھر میں آتے تو گود میں آ کے بیٹھ جاتے تھے، تو اللہ کے رسول حضرت حسن کے سر پہ کندھے پہ ہاتھ پھیرتے پھرتے کہتے اے میرا بیٹا سید ہے، اے میرا بیٹا سید ہے، جو مسلمانوں کے دو بڑے گروہ جو لڑ رہے ہوں گے ان کے اندر صلح کروائے گا۔ تو بیائی نہیں اللہ کے رسول کے اس پیشن گوئی کے مصداق 40 ہجری میں جب دونوں مسلمان حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جو جنگ تھی، اس کو حضرت حسن نے اپنے آپ کو قربان کر کے کہا کہ مجھے کوئی خلافت نہیں چاہیے، آپ اٹھا لیجئے، ہم بس امن سے رہیں گے، صلح کر کے رہیں گے۔ لیکن یہ فتنہ باز حضرت حسن پر دباؤ ڈالتے رہے کہ آپ اس معاہدے کو توڑو اور حضرت معاویہ پہ حملہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، خاندان نبوت کبھی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ جب دیکھا کہ حضرت حسن مان کے نہیں دے رہے تو کسرا کی بیٹی ایک تھی یزدجرد، جو آخری کسرا کا بادشاہ تھا، اس کی بیٹی وہ تھی جو کہ لونڈی بن کے ایران کے جنگوں میں حضرت عمر کے زمانے میں آئی تھی، جس کا نام تھا شہربانو۔ یہ شہزادی تھی، انتہائی خوبصورت تھی۔ تو حضرت حسن ان کے حصے میں آئی۔ حضرت عمر نے جب تقسیم کیے لونڈیوں کو تو یہ لونڈی جو شاہانہ طور پر شاہی لباس میں تھی، تو حضرت عمر نے کہا کہ اس کے مستحق تم ہو، تو حضرت حسن کو دیا تھا جو ان کی بیوی بنی۔ تو یہ بھی ایرانی۔ پھر غور کرو، حضرت عمر کو مارنے والا ایرانی جو یہودی لابی کا ایجنڈا تھا۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت حسن مان کے نہیں دے رہے ہیں، مسلمانوں میں فساد نہیں کر رہے ہیں، مسلمانوں پر کیا جنگ نہیں کر رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، یہی شہر بانو کے ہاتھوں زہر دے کر حضرت حسن کو مار دیا۔ بیوی نے خود زہر دیا، جو کہ ایران کے بادشاہ کی بیٹی جو ان کے نکاح میں تھی، یزدجرد کی بیٹی تھی۔ آ گیا پھر وہی ایجنڈا۔ یہ شیعہ اصل یہودیت ہے، ایرانیت ہے، اور آج بھی شیعہ ایران ہے۔ پوری دنیا میں شیعہ ہے کہاں؟ حکومت کہاں ہے اس کی؟ ایران۔ یہ آج کا نہیں ہے، یہ بہت پرانا اندر کا معاملہ ہے، اس کو سمجھنا ہے اہل سنت ہمیشہ۔ کبھی بھائی بھائی نہیں ہو سکتے، یہ تو ہمارے اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اگر موقع ملے۔ یہی ہو رہا ہے شام میں۔ شام میں وہ مظلوم بچے کیا پاپ کیے اس بدبخت کا جو بشار الاسد ہے؟ کیوں؟ یہ غالی شیعہ ہے۔ یہ شیعوں میں بھی بڑا غالی درجے کا شیعہ ہے جو ڈائریکٹ حضرت علی کو اللہ بولتا ہے، کیونکہ شیعوں میں بھی 4-5 الگ الگ فرقے بنے، ان میں زیدیہ بھی ہیں، ان میں اسماعیلیہ بھی ہیں، ان میں اثنا عشریہ بھی ہیں، ان میں علوی بھی ہیں، اور یہ بشار الاسد جو ہے نا وہ علوی ہے جو ڈائریکٹ حضرت علی کو اللہ بولتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ بدبخت سنیوں کو مارنا اس کے نزدیک عبادت ہے جو وہ شام میں کر رہا ہے۔ تو یہ چیز ان کے لابی میں ہے کہ مسلمانوں کو اہل سنت کو مارو، اہل سنت میں فساد بھڑکاؤ۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت حسن اس پر راضی نہیں ہوئے تو انہوں نے خود بیوی کے ہاتھوں میں زہر دے کے حضرت حسن کو کیا ہے مروا دیا، شہید ہو گئے۔ یہ 50 ہجری کا واقعہ ہے۔ 50 میں حضرت معاویہ کے 10 سال ہو چکے تھے۔ اب انہوں نے دیکھا کہ اس پر بھی کوئی بڑا معاملہ نہیں ہوا۔ حضرت معاویہ کی حکومت بڑی مضبوط تھی رضی اللہ عنہ، کہ انہوں نے جا بجا دیکھا معاملہ، اب اس سے بڑھ کے کچھ نہیں کر سکتے تھے، تو تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کیا۔ پھر 60 ہجری میں حضرت معاویہ کی وفات ہو گئی اور ان کا بیٹا یزید امیر المومنین بن گیا۔ اور یزید کے بارے میں بہت سے لوگ پہلے سے ہی کیا تھے، معاملہ اختلافی تھا کہ یہ وہ منصب کا اہل ہے یا نہیں ہے، اور موقع اچھی طرح مل گیا۔ یہی وہ وقت تھا جس میں ان بدبختوں نے شیعوں نے کیا کیا، کوفے کے اندر حضرت حسین کو بلانا شروع کر دیا جو کہ وہ مدینے میں تھے۔ کہا کہ آپ کے باپ کی خلافت اصل میں آپ حقدار ہیں، اور جو آپ کے بھائی چھوڑ کے دیے یہ بہت بڑی غلطی تھی، اور آج اگر آپ ہمارے پاس آ جائیں گے تو ہم اپنے جان پہ کھیل کے آپ کی مدد کریں گے اور یزید کا تختہ الٹا دیں گے۔ حضرت حسن نے جس وقت وفات پائی اس وقت گویا کہ وصیت کر کے گئے تھے حضرت حسین کو کہ دیکھو تم میرے چھوٹے بھائی ہو، جس طرح ان لوگوں نے مسلمانوں میں لڑانے کے لیے مجھے بیچ میں لایا، کوشش کی، نہیں ہوا تو زہر دیا، اور میں زہر سے مر رہا ہوں، مجھے معلوم ہو رہا ہے،
اور یاد رکھو تمہارے ساتھ بھی یہی کھیل کھیلیں گے، تم ان کے ساتھ نہ ملنا۔ لیکن ان بدبختوں نے ایسا ماحول تیار کیا، خطوط پہ خطوط لکھے، ہر دن ایک دن 50 خط آتے تھے، اور معافیوں تلافیوں کے کہ ہم نے کیا کیا، غلطی کر دی، معاف کر دیجئے، حضرت علی کو ہم صحیح طور پر سپورٹ نہ کر سکے، لیکن اگر آج آپ آ جائیں گے تو ہم کیا ہیں، اپنی جانوں پہ کھیل کے آپ کو سپورٹ کریں گے۔ تو ان خطوں کی وجہ سے، ان بلاؤں کی وجہ سے حضرت حسین آخر مان گئے، سفر اختیار کیا، مدینے سے نکلے، مکہ آئے، مکے میں اہل و عیال جتنے بھی لوگ تھے ان کو لیا، جو کہ کل 80 سے زیادہ لوگ تھے، بس بچے بھی تھے اس میں، عورتیں بھی تھی، سب تھے، لے کے نکل گئے کوفے کی طرف۔ راستے میں کربلا پڑتا تھا، جہاں یہ نکلے وہاں عبید اللہ ابن زیاد آیا۔ یہ بدبخت ترین شخص، ایسا ظالم تھا جو خلافت امیہ کی طرف سے گورنر بن کے آیا تھا، یزید کی طرف سے، اور ایسا بدبخت تھا کسی کو قتل کرنے پہ شکتا ہی نہیں تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ حضرت حسین کو بلانے والے ہیں تو کہا کہ سب اندر آؤ، اپنے مجمع میں بلایا، منبر پہ کھڑا، کہا بہت سے گردنوں پہ لٹکے ہوئے سروں کو میں دیکھ رہا ہوں جو بوجھ کی وجہ سے اتارنا پڑ رہا ہے۔ وہ فصیح و بلیغ زبان بیان کرتا تھا۔ تو بہت سے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں جن کے جسم پہ ان کا سر بڑا بوجھ لگ رہا ہے، میں اتارنا ہے ان کا، سدھر جاؤ گے تو میں تمہیں بخشوں گا، اگر پھر تم نے کوئی لیٹر لکھا یا معلوم ہوا کہ کوئی ساز باز کی ہے حضرت حسین سے تو میں اس کے خاندان کو بھی اڑا دوں گا۔ تو بعض مسخرے تھے جنہوں نے کیا کیا کہ کنکریاں ماری، عبید اللہ ابن زیاد کو کیا ہے، کنکریاں ماری، جو گورنر بن کے آیا تھا۔ اس نے کہا کہ اچھا میرے سے بھی وہی کھلواڑ کرتے ہو جو اس سے پہلے گورنروں سے کرتے رہے۔ کہا کہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سب کے دروازے بند کرو، مسجد کے جتنے دروازے ہیں، جو اس وقت شاہی محل کی طرح بہت بڑی مسجد تھی، تو سب کے دروازے بند کروایا، اور کہا کہ آؤ ایک ایک آئے، قسم اللہ کی اٹھا کے کہے کہ میں نے کنکری نہیں ماری 3 مرتبہ، اگر ماری ہو تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہے، تو جب یہ بولے گا تو میں باہر بھیجوں گا۔ بولنے میں ذرا سا ہچکچایا، گردن اڑا دو۔ ایسے ایک ایک کر کے بلاتا تھا، تھوڑے سے بھی جو حضرت حسین کی طرف رغبت رکھتے تھے اور یہ قسم کھانے میں ذرا سا بھی تردد کرتے تھے، کہتا تھا گردن اڑاؤ۔ ایسے کئیوں کے لاش کے انبار لگ گئے مسجد کے باہر، پہلا دن تھا اس کی گورنری کا۔ وہ تو ایسی دھاک بیٹھی ان بدبختوں کے، جو کہ کیا ہمیشہ سے کیا تھے، بزدل تھے، یہودی تھے، جو بعد میں شیعہ بنے۔ تو انہوں نے پورا عبید اللہ ابن زیاد کی بات ماننے کا عہد کر لیا اور کہا کہ ہمارا سے کوئی تعلق حضرت حسین کا نہیں ہے۔ اور جب حضرت حسین کربلا میں پہنچے تو فوج بنا کے، انہی کی فوج بنا کے بھیجا کہ جاؤ لڑو، اگر تم سچے ہو تو جاؤ، جن کو تم نے بلایا خطوط دے کے، جاؤ انہی سے لڑ کے دکھاؤ۔ اب عبید اللہ ابن زیاد سے ایسے ڈرے ہوئے تھے بدبخت یہ، جنہوں نے خطوط دے دے کے بلایا کہ آپ آؤ ہم سپورٹ کرتے، آپ آؤ ہم سپورٹ کرتے، آپ آؤ ہم سپورٹ کرتے، وہی پورے لشکر میں دشمن بن کے حضرت حسین کے سامنے کھڑے ہوئے تھے کربلا کے میدان میں۔ حضرت حسین نے کہا کہ فلاں، تو فلاں نہیں ہے، تو فلاں نہیں ہے، تو فلاں نہیں ہے، ٹھہر۔ اندر گئے خیمے میں، انبار تھا، خطوں کا انبار تھا، جو ایک بالکل موٹے میں بھرا ہوا تھا، لا کے حضرت علی نے فوج کے سامنے انڈیل دیا۔ کہا کہ جو نام تو نے بتایا ہے، کیا ان ناموں کی سگنیچر نیچے نہیں ہے کہ بدبختو تم نے مجھے بلایا؟ کہا کہ ہم نے کوئی نہیں بلایا آپ، ہم تو کیا ہیں، زیاد کے وفادار ہیں، آپ یا تو اس کے ہاں چلیے یا نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جائیے۔ حضرت حسین نے کہا کہ نبوت کے خاندان کا ہوں، کبھی ذلت برداشت نہیں کر سکتا، عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچ کے بیعت کرنا یہ میری سب سے بڑی تذلیل ہے، میں یہ تو نہیں کر سکتا۔ ہاں دوسرا آپشن دو، مجھے واپس جانے کو بولو، میں مکہ چلے جاتا ہوں، یا نہیں تو مجھے سیدھے یزید کے پاس پہنچا دو، میں اور یزید بات کر لیتے ہیں۔
یا نہیں تو کسی ساحل پہ پہنچا دو، کسی بارڈر پہ پہنچا دو اسلامی حکومت کا جہاں جنگ ہو رہی ہو، اور میں کافروں سے قتال کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہوں۔ کہا کہ یہ تینوں ریکویسٹ ہم نہیں مانتے، ہم ایک ہی بات کہتے ہیں کہ آپ قیدی بن کے چلے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس، یا نہیں تو ہم آپ سے جنگ کریں گے۔ حضرت حسین نے کہا کہ یہ برداشت نہیں کر سکتا میں کہ آج کا آنے والا وہ بھی ہے جو اموی خلافت کا کیا ہے، ظالم ایک گورنر ہے، اس کے آگے میں ہاتھ بن کے کھڑا ہونا یہ میری تذلیل ہے، میں نہیں آ سکتا۔ تو آخرکار یہی بدبختوں نے جنہوں نے بلایا حضرت حسین سے قتال کیا اور حضرت حسین کو مارا، اور یہاں تک ظلم دشمنی نکالی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو الگ دھڑ الگ سر کیا، اور دھڑ کو جسم کو گھوڑوں کے سموں تلے رون دیا، اور خالی سر کو تھیلے میں ڈال کر ابن زیاد کے محل میں پہنچایا، اور کہا کہ جس کو تم مانگتے تھے آج ہم لا کے ثبوت واضح کر دیے کہ ہم تیرے وفادار ہیں، ہم حسین کے وفادار نہیں ہیں۔ بدبخت نے روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت حسین کے لبوں پہ چھڑی ماری عبید اللہ ابن زیاد نے، کہ اس وقت ایک صحابی موجود تھے، کھڑے ہو گئے، کہا کہ بدبخت یہ وہ ہونٹ ہیں جن کو اللہ کے رسول پیار کرتے تھے، تو اس پہ چھڑی مار رہا ہے۔ تو تب کہیں جا کے عبید اللہ ابن زیاد خاموش ہوا۔ یہ واقعہ بالکل صحیح ہے، ہوا تھا، ظلم ہوا تھا، لیکن اصل میں کرنے والے کوئی یزیدی نہیں تھے، مسئلہ سب انہی کا تھا، انہی بدبختوں نے مارا۔ اور جب یہ معاملہ ہو گیا، حضرت حسین شہید ہو گئے کربلا میں، یہ نیوز پھیلی، جو صحابہ جہاں بھی تھے دنگ رہ گئے، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، نواسہ رسول کو قتل کر دیا گیا، اور خاندان کو مٹا دیا گیا، بچوں کو بھی چھوڑا نہیں گیا۔ اور اس کے بعد ایک ایسا ولولہ اٹھا، ایک ایسا جذبہ اٹھا مسلمانوں میں، جو کہ یزید جو اس وقت تھا اس کے نام سے ایک طرح کی نفرت، کہ اس کے دور، حالانکہ یزید نے نہ حکم دیا تھا نہ یزید کے ایما پہ قتل ہوا تھا، یزید کو پتہ بھی نہیں تھا کیا ہوا تھا۔ یزید کو اس وقت پتہ چلا جب کہ خاندان کے بچے کچھ افراد سفر کرتے ہوئے جب شام پہنچے تو تب معلوم ہوا تھا حضرت حسین قتل ہو گئے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے رویا تھا، پشیمانی کی تھی، کہا تھا کہ بدبخت عبید اللہ ابن زیاد نے میرے حکم کے بغیر یہ کام کر دیا، اگر مجھ سے پوچھا ہوتا تو میں کبھی قتل کرنے کا حکم نہ دیتا، میں مٹ کے بیٹھ کے بات کر لیتے اگر کچھ مسئلہ ہوتا۔ تو اس میں یزید کا اتنا بڑا ہاتھ تھا ہی نہیں، جو کہ خلافت اور تاریخ میں ہمیں لا کے بتایا گیا اہل سنت کے سامنے کہ ایسا ہو گیا کہ سب سے بڑی گالی ہمارے ہاں یزید ہو گئی۔ کہہ رہے تو یزید کے سرکہ ہے، بولے تو انہیں پریشان ہو جاتا، حالانکہ اس کا مسئلہ ہی نہیں تھا، وہ مسئلہ سب وہی شیعہ نے علیوں کا تھا، جنہوں نے حضرت علی کو مروانے میں بھی ہاتھ دیا، اسی طرح حضرت حسن کو مروانے میں بھی ہاتھ دیا، اور اسی طرح حضرت حسین کے مروانے میں بھی یہی بدبخت آئے تھے، انہوں نے ہی قتل کیا تھا۔ اور آخر جب پلٹ کے آئے تو نعرے بلند کرنے لگے، وقت گزرتا گیا تو مرثیہ خوانی کرنے لگے، وقت گزرتا گیا یا حسین کے نعرے بلند کرنے لگے، وقت گزرتا گیا تو ان کے الگ الگ رسومات ایجاد کر لیے، انہوں نے اہل سنت سے بالکل ہی الگ معاملہ اپنا لیا، اپنا عقیدہ الگ بنا لیا، اپنا قرآن الگ بنا لیا، اپنے حدیث کی کتابیں الگ بنا دیا، اپنی فقہ الگ بنا دی، ہر چیز انہوں نے کیا کیا، اسلام کا اختلاف ایک ایسا کیا کہ کوئی مذہب اتنے فرقے بنے لیکن قرآن ان کا ایک ہے، رسول ان کا ایک ہے، کتاب ان کی ایک ہے، فقہ ان کی ایک ہے، لیکن یہ شیعہ تھے جو برابر پلاننگ سے آئے تھے اور انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، اور آخرکار جو کرنا چاہتے تھے وہی کام جو عیسائیوں کے اندر جان پول نے کیا تھا۔ عیسائی تھا وہ بھی دراصل یہودیت سے عیسائی بنا، اور حضرت عیسیٰ کا ماننے والے کی روب میں اللہ تین ہے کا عقیدہ پیش کرنے والا پہلا شخص جان پول تھا۔ اس کی وجہ سے آج پوری عیسائیت شرک و بدعت میں ہے۔ بالکل یہی معاملہ مسلم امت کے ساتھ کوئی کرنے والا تھا تو وہ یہودی تھا جو عبداللہ ابن سبا نے آ کے حضرت علی کو اللہ کا لبادہ اڑایا اور آگے چل کے الگ ایک مذہب کریٹ کر ڈالا، جس کی کتاب الگ، جس کے جز الگ، جس کے پارے الگ، قرآن کے ان کے پاس
40 جز ہیں، روزہ الگ مغرب کے بعد کھلتا ہے، امام الگ، ان کے لیے نبوت کا معاملہ، امامت بڑھ گیا، نبوت کم ہو گئی، ان کے امام نبیوں سے بھی آگے بڑھ گئے، حضرت علی اللہ کے رسول سے بھی آگے بڑھ گئے، پنجتن پاک کا نعرہ لگایا گیا، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی اللہ کے رسول، اس کے علاوہ سب صحابہ جہنمی کا نعرہ لگایا گیا، اور یہ پنجے سنیوں کے ہاتھوں بٹھائے گئے، لیکن اندر رکھنے والے سب کے سب شیعہ تھے۔ یہ عقیدے ہمارے اندر لائے گئے باقاعدہ پوری پلاننگ سے، اور یہ قوت بنتی گئی، اور مسلمان امت کے اندر یہ زہر کے خنجر کی طرح چپتی رہی، حتیٰ کہ آج تک بھی چھپی ہوئی ہے۔ آج تک بھی آپ میپ دیکھ لیجئے، عرب کنٹریز اور گلف کنٹریز اور اس کے بارڈرز میں یہ ایران خنجر کی طرح چھپا ہوا ہے، جو سب کی طرف سے خطرناک ترین کھیل کھیل رہا ہے۔ اس کے لیے کیا ہے، مکے پہ حملہ کرنا، کعبۃ اللہ پہ حملہ کرنا بھی بہت معمولی بات ہے، کیونکہ کئی مرتبہ کر چکا ہے۔ حجاج مینا کے میدان میں ہو تو بھی انہیں قتل کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ اہل سنت ہیں، اور ان کے لیے قتل کرنا جائز ہے، جیسا کہ گزشتہ حج میں ان لوگوں نے عرفات کے میدان میں، مینا کے میدان میں بڑی بڑی کھلبلیاں مچائی۔ یہ وہی لابی ہے جو کام کر رہے ہیں، آگے 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 آگے۔ ہاں، عوام شیعہ میں یہ باتیں نہیں معلوم ہوتی، لیکن ان کے جو سرغنے ہیں وہ جانتے ہیں سب کچھ، اور آج ہم نہ جاننے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ شیعہ سنی بھائی بھائی، حالانکہ ان کی کسی بات سے ہماری مماثلت نہیں ہوتی۔ ان کا عقیدہ بلا فصل حضرت علی اللہ کے رسول کے بعد، ہمارا عقیدہ اللہ کے رسول کے بعد ابو بکر، عمر، عثمان، اس کے بعد علی ہے۔ ان کا عقیدہ 40 پاروں کا ہے، ہمارا عقیدہ 30 پارے جو اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل کے ذریعے بھیجا۔ ان کا عقیدہ ہے کہ جبرائیل نے خیانت کی، اور یہ دشمن علی فرشتہ ہے جو اللہ نے وحی دے کے کہا کہ علی پہ جا کے اتارو، تو انہوں نے محمد پہ اتار دیا، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جبرائیل امین ہے، امین ہے وہ، مطاع ثم امین ہے وہ، ہم ان سے محبت رکھتے ہیں، یہ ان سے بغض رکھتے ہیں۔ ان کی لابی یہ ہے کہ اہل سنت کو اڑاؤ، ہماری لابی یہ ہے کہ اہل سنت کو بچاؤ۔ ان کی لابی یہ ہے کہ اہل سنت کے اندر فضا مقدر کر دو بے حیائی کے لباس میں، ہماری لابی یہ ہے کہ اہل سنت کے اندر امن و امان کے ساتھ ان کے اندر بے حیائی کو دور کرو، حیا لاؤ۔ آج جتنی لابیاں کام کر رہی ہیں نا بے حیائی کے، ان سب کے اندر یہ بھی ہے، ان سب کے اندر یہ بھی ہیں، بلکہ ان کا عقیدہ ہے کہ انسان چند دن کے لیے پیسہ دے کے بیوی بنا سکتا ہے اور جب چاہے چھوڑ کے جا سکتا ہے، اسے یہ متع کہتے ہیں۔ حالانکہ شریعت محمدی میں متع حرام ہے، شادی کرنا ہے زندگی بھر کی نیت سے کرنا ہے، یہ اور بات ہے کہ بعد میں طلاق ہو جائے، لیکن نیت پہلے ہی ہے کہ میں 4 دن کے لیے شادی کر رہا ہوں تو وہ شادی حرام ہے، زنا ہے۔ اور یہ شادی شیعت کے اندر سب سے بڑا مذہبی عقیدہ ہے کہ ان کا ہر آدمی متع کرنا جائز نہیں بلکہ کرنا چاہیے، 4 دن کے لیے، 5 دن کے لیے، 6 دن کے لیے، 1 سال کے لیے، اس کے بعد وہ بھیج دے تو بالکل صحیح ہے، جو متع کہتے ہیں۔ ایسے ہر معاملے میں ڈیفرنٹ ہے، اور ان کی لابی ہی اسلام دشمنی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں کیا مارنے کی سازش ہے، وہ کیسے ہمارے سے ٹھنڈے دل پہ برداشت کریں گے، ہمارے سے اچھا سلوک کریں گے۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، ان کے معاملات میں ہم آگے بڑھ کے اور سپورٹ کرنا۔ محرم آیا، عاشورہ آیا، انہوں بھی کیا کہتے، درد مندی سے روزہ رکھتے کہتے، ارے بیوقوف، ان بدبختوں کی اتباع کرتا ہے جنہوں نے اسلام کی جڑیں کھوکھلے کرنے کے لیے اپنی زندگیاں لگائی۔ کھائی کا روزہ، کس کا روزہ؟ جیسے حسنین کریمین شہید ہوئے ویسے عثمان بھی شہید ہوئے، عمر بھی شہید ہوئے، ان کا بھی روزہ رکھو۔ تم نے کبھی رکھا؟ حسین مرتبے میں بڑے ہیں، حضرت ابو بکر و عثمان علی بڑے ہیں، ان کا کوئی روزہ نہیں۔
تعزیہ کو کتنے لوگ کیا ہیں تعزیت کے وقت نہ کرتے ہیں تو لیکن کم از کم کالا کپڑا تو پہن لیتے تعزیمن. تعزیہ نہیں مارتے ہیں تو بھی کالا کپڑا پہن لیتے. کیوں؟ حضرت حسین کو قتل کیا. کتنے لوگ ہیں شادی بیاہ نہیں کرتے محرم میں سنی. کتنے لوگ ہیں جو سنی ہو کے کیا ہے کالا لباس پہنتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو سنی ہو کے کیا ہے اس ماہ میں کوئی بھی میٹھا نہیں پکاتے, اس ماہ میں کوئی دعوت نہیں کرتے, تعزیہ دیکھنے کے لیے مقررہ وقت پہ بھاگ کے جاتے, ان کو ستائش کی نظر سے دیکھتے کہ کیا کام کر رہے ہیں. یہ پورا ان کا سپورٹ کرنا ہے. اور سپورٹ کس کو کر رہے ہو؟ جو تمہاری ہی جڑیں اندر سے کاٹ رہا ہے. تم نامعلوم حیثیت سے جا کے ان کی سپورٹ کر رہے ہیں. جو تمہیں کیا ہے اگر موقع ملے گنوں اور توپوں سے اڑا دے, تمہیں اتنا غصہ اندر دبائے ہوئے ہو اور تم جا کے اس کے پاؤں دھوتے ہو. یہ کیسا معاملہ ہے؟ کیوں اتنی جہالت برتتے ہو؟ کم از کم اپنے دشمنوں کو تو پہچانو کہ کون دشمن ہے کون دوست ہے. آج یہ لابی صہیونیت اور شیعیت یہ دونوں مل کے مسلم امت کے اوپر ایک جال بن چکی ہے. اگر ہم اس خطرے کو نہ بھاپیں گے تو یاد رکھو بہت جلد یہ لوگ جو مقدس مقامات ہیں اس کو بھی نہ چھوڑیں.